السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اللہ کے پانچویں پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی پوری کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی کہانی جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، جب اللہ نے اپنی ہدایت پھر سے انسانوں کے لیے بھیجی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام عابر تھا اور اب کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ ہود بن شالخ بن ارفخشنت بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی اب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف بھیجا جو احقاف کے علاقے میں آج کے یمن اور عمان کے درمیان رہتی تھی۔ یہ قوم طاقتور، لمبے قد کی، مضبوط جسم والی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے عمارتیں اور محل بنائے۔ قرآن نے ان کا ذکر اس طرح کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا آرم والے عاد، جن کے اونچے اونچے عمارتیں تھیں جیسی دنیا میں اور کہیں پیدا نہ ہوئیں۔ سورۃ الفجر آیات 6 سے 8۔ مگر ان لوگوں نے اپنی طاقت اور مال و دولت پر فخر کرنا شروع کر دیا، اللہ کو بھول گئے اور بت پرستی میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر اور لکڑی کے بت بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ اسی غلط رویے کے لیے اللہ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ سورۃ الاعراف آیت 65۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اپنے انہیں سمجھایا کہ بتوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اصل قدرت صرف اللہ کی ہے۔ مگر قوم عاد کا رویہ کیسا تھا؟ انہوں نے اب کا مذاق اڑایا، اب کو پاگل کہا اور کہنے لگے، ہم تمہیں جھوٹا اور پاگل سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 66۔ انہوں نے تکبر سے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورۃ فصلت آیت 15۔ یہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی بجائے اپنی طاقت اور عمارتوں پر فخر کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام صبر کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے، مگر جب انہوں نے ضد اور انکار کی انتہا کر دی تب اللہ کا عذاب اترا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ایک سرسر سخت اور تباہ کرنے والی ہوا بھیجی جو انہیں ہلاک کر گئی۔ سورۃ الحاقہ آیات 6 اور 7۔ یہ ہوا 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ آندھی نے ان کے مضبوط جسم اور عمارتوں کو جیڑ کر رکھ دیا، وہ ریت پر گرے ہوئے کھوکھلے تنوں کی طرح ہو گئے۔ آخرکار پوری قوم عاد ہلاک ہو گئی اور صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند مومن لوگ بچ گئے جنہیں اللہ نے اپنے رحم سے محفوظ رکھا۔ عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے حضرموت، یمن کے علاقے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ وہاں آپ کی وفات ہوئی اور مشہور روایت کے مطابق آپ کا مزار یمن کے حضرموت میں ہے، جہاں یہ قبر ہود کے نام سے ایک مقام آج بھی موجود ہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، مال و دولت، عمارتیں، اپنی قدرت انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں بنا سکتی۔ اگر انسان اپنے رب کو بھول جائے، شرک اور تکبر کرے تو اس کا انجام صرف ہلاکت ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو ہدایت اور نجات پاتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ دنیا کا فخر اور مال نہیں، بلکہ صرف اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی اطاعت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے، صرف اللہ کو مانو، وہی تمہارا رب ہے، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔
Thank you.